مبشر ہوں، بابی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے بہرحال ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تمہیں بہت ایکسپرٹ ہونا پڑے گا، جس کی بہت بڑی مثال ابھی حال ہی میں ابھی فوت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا شیخ احمد دیدات، اور جس کی اس وقت ایک موجودہ مثال دنیا میں موجود ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ایک زمانے میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اٹھے تھے جنہوں نے پادری فینڈر کو شکست دی تھی جو یہاں سے بھاگا تھا، ورنہ شاید پورا ہندوستان جو ہے ہندوستان کے مسلمان شاید عیسائی ہو جاتے، کیونکہ اس نے کلکتے سے چل کر دلی تک ہر بڑے شہر میں علماء سے مناظرہ کیا اور ہر جگہ شکست دی۔ پھر دلی کی لال مسجد جو ہے بادشاہی مسجد، دلی کی جامع مسجد، اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اوپن چیلنج تھرو کیا، مسلمانوں میں کلکتے سے چل کے یہاں تک آیا، ہر شہر میں تمہارے مولویوں کو اور تمہارے علماء کو میں نے شکست دی، اب میں تھرو آؤٹ انڈیا اوپن یہ چیلنج تھرو کر رہا ہوں، ہے کوئی جو آئے مجھ سے مقابلہ کرے؟ اب اگر کوئی نہ آ سکتا، علماء نے شکستیں کیوں کھائیں؟ انہوں نے کبھی بائبل پڑھی ہی نہیں، بائبل تو پڑھنا دور رہا، قرآن مجید بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو فقہ چلتی تھی، فتویٰ دینا ہے تو فتویٰ دینے کے لیے فقہ کا علم کافی ہے، اور فقہ کا زیادہ مواد جو ہے وہ تو حدیث سے آتا ہے، قرآن سے جو کم ہے، لہذا قرآن کے ساتھ بھی ان کا اشتغال اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، اور بائبل تورات یہ تو کبھی پڑھی ہی نہیں، تو مناظرہ کیسے ہو؟ وہ آتے تھے پڑھ کر سمجھ کر، عربی کے ماہر، فارسی کے ماہر۔ بہرحال یہ 3 لیول ہو گئے جہاد دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، وہ جہاد تبلیغ اور دعوت کا ایٹ دی لیول آف دی انٹلیکچوئلس، انٹیلیجنٹ مائنورٹی، انٹلیکچوئل مائنورٹی، ایٹ دی لیول آف دی کامن ماسز، اور یہ کہ ان گمراہ کرنے والوں پر ادھار کھائے بیٹھے ہوئے اور اس کی تنخواہ پانے والے لوگوں سے مناظرہ اور مجادلہ۔ پھر ہے 3 دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دعوت دیتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، تمہیں کوئی مارے تو سہ لو، جوابی کارروائی نہ کرو۔ 12 برس تک مکے میں یہ حکم تھا حضور کا، پیسو ریزسٹنس جدید اصطلاح میں اس کو کہیں گے۔ پھر جب محسوس ہو کب طاقت کافی ہے تو ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج تھرو کرو اب پورے اس نظام کو، اور آخری مرحلہ آؤ میدان جنگ کے اندر۔ تو یہ نئی منزل ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جہاد اور قتال کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے میں نے سورہ صف کی آیتیں سنائی جو بہت مرتبہ سنائی گئی ہیں۔ اس جہاد و قتال کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا، نظام قائم کرنا۔ اس نظام کے نیچے کوئی یہودی رہے، کوئی عیسائی رہے، کوئی ہندو رہے، کوئی مجوسی رہنا چاہے رہے، لیکن نظام اللہ کا ہو، یہ مقصد، یہ جد و جہد۔ اس کے لیے جو پہلی 8 منزلوں کی جد و جہد ہے وہ جہاد ہے، اور اس کے لیے اسی سورہ صف میں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا تمہیں بتاؤں وہ کاروبار، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے، جہنم سے چھٹکارا دلا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ گویا کہ اس جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال ایک امید موہوم ہے، یہ آپ کی گھڑی ہوئی وشفل تھنکنگ ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوا کہ جہاد کے بغیر تو نجات ہے ہی نہیں، اور نفس کے خلاف تو 24 گھنٹے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاد نہ ہو رہا ہو۔ فجر کے عین وقت جو ہے اذان کی آواز سن لی، آنکھ بھی کھل گئی، نفس نے کہا ذرا سو جاؤ، بس کروٹ لی اور انٹا غفیل۔ یہ جہاد جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، خاص طور پر سردی کے موسم میں شدید معلوم ہوا کہ وضو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، گیزر تو ہوتے نہیں تھے، لیکن یہ کہ اس وقت اٹھنا نفس کے خلاف جہاد بہت بڑا جہاد ہے، اس کے بغیر نہیں آدمی اٹھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، باجماعت مسجد میں جانا، سردی کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قتال جو ہے
گویا کہ یہ تو بیس لائن ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں۔ اس کی چوٹی، میں نے کہا تھا دین کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ۔ اسی سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں فرما دیا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو محبوب تو ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار، دشمن کو رکھنا ڈال نہ سکے، کوئی قدم پیچھے ہٹے ہی نہ کسی کا، صف میں سے کوئی پیچھے ہٹے گا تو راستہ بنے گا نا دشمن کے لیے آگے بڑھنے کا، جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار، آج ہم کہیں گے جیسے ری انفورس کانکریٹ، اس طریقے سے انسان جو ہے صفیں باندھ کر اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ، اور اس قتال فی سبیل اللہ کی پھر آخری بات بیان کی گئی سورہ انفال میں۔ جب یہ مرحلہ شروع ہو گیا حضور کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ میں، اب فرمایا دیکھنا کہیں درمیان میں نہ رک جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ سانس پھول جائے تمہارا، ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، اب یہ قتال جاری رہے گا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جنگ جاری رکھو گے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے۔ سب سے بڑا فتنہ فساد کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائیں، ہم خود حاکم۔ آج کے دور کی سب سے بڑی بغاوت، بارہا میں نے آپ کو بتایا، یہ سیکولرزم اور یہ پاپولر ساورنٹی کا کانسیپٹ سب سے بڑا شرک ہے، جسے ہمارے ہاں بڑے بڑے جو موحدین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ آج کے دور کا اصل شرک یہ ہے، جو اصل شرک ہے آج کے دور کا، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ میری 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں حقیقت و اقسام شرک پر، 6 گھنٹے۔ بہرحال یہ جو ہے قاتلوہم، اب یہ قتال جاری رہے گا حتی لا تکون فتنۃ، کہ فساد اور بغاوت اللہ کے خلاف بالکل فروغ ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے مدعا، اللہ کے تابع آ جائے۔ سارا نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، دیوانی قانون اور فوجداری قانون، آئلی قوانین، ہر شے اللہ کے دین کے تابع ہو جائے، اس وقت تک یہ قتال جاری رہے۔ یہ ہے اس قتال کا معاملہ، اور ایک خاص قتال جو ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے اندر جو آیا ہے، جس میں گویا کہ ایسی بات سامنے آتی ہے کہ قتل عام کر دیا جائے مشرکین کا، اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ گویا کہ اس قتال فی سبیل اللہ کی آخری چوٹی ہے، جس کو جدید اسلام میں ہم کہیں گے موپنگ اپ آپریشن۔ کیا ہوتا ہے کسی جنگ میں، ایک فوج کو فتح تو حاصل ہو گئی ہے بحثیت مجموعی، اب وہ دیکھتے ہیں، اچھی طرح چھانتے ہیں، بینتے ہیں، کہیں کوئی پاکٹ آف ریزسٹنس موجود تو نہیں ہے۔ تو یہ موپنگ اپ آپریشن ہوا ہے، اور یہ خاص امیین کے خلاف تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ ان کے لیے صرف 2 آلٹرنیٹیوز تھے، چونکہ محمد تم میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے تمہاری زبان میں تم پر اتمام حجت کر دیا، اللہ نے تمہاری زبان میں اپنا کتاب نازل کر دی، اب تمہارے پاس یو ہیو نو ایکسکیوز، اب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن باقی دنیا کے لیے یہ بات نہیں تھی، وہ میں آپ کو اسی سورہ مبارکہ کی جو آیت ہے وہ سنا چکا ہوں، جو اہل کتاب کے بارے میں، وہ بھی وہیں تھے موجود، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یا تو ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، نہیں، بلکہ وہاں 3 شکلیں ہمیشہ اسی کے بعد جب بھی صحابہ کرام کی فوجیں باہر نکلی ہیں وہ 3 باتیں کہی گئی۔ وہ کیا؟ ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تم جونیئر مسلمان ہو، تمہارے حقوق کم لو۔ المسلم کفر لکل مسلم، تمام مسلمان اپنے سیاسی اور جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں ان میں برابر ہیں۔ نمبر 2، یہ نہیں مانتے تو اللہ کے دین کا غلبہ برداشت کرو، دین کا، اس کے نیچے تم یہودی رہو، نصرانی رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہارے سینیگوگز، تمہارے چرچز کی حفاظت کی جائے گی، تمہیں پرسنل لا کی پوری آزادی دی جائے گی، تمہارے ہاں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے معیشت کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت ہے، ملازمتیں کرنے، ہر چیز دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دین اللہ کا ہوگا، مذہب تمہارے ہو سکتے ہیں، ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو، بدھ رہو، جو چاہے رہو، مذہب رہ سکتے۔ تو یہ معاملہ خاص تھا، یہ موپنگ اپ آپریشن ہوا ہے،
اور حال صورت یہ ہے کہ آیت تو انتہائی خوفناک ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ